کہ اس ویڈیو میں ایک اور دفعہ ہم افغانستان اور پاکستان کی جو کشیدگی ہے وہ ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے، اس کے پیچھے بڑھنے والی جو وجوہات ہے اس کو ڈسکس کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان میں آپس میں اختلاف اتنے بڑھ جاتے ہیں، کشیدگی اتنی بڑھ جاتی ہے، سم ٹائم اٹیکس بھی ہوتے ہیں، بارڈر پہ فائرنگ بھی ہو جاتی ہے، اور جو تجارت کے راستے ہیں وہ سم ٹائم جو ہے وہ بھی کلوز کر دیے جاتے ہیں، بعد میں وہ اوپن کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کشیدگی اتنی بڑھتی کیوں ہے، اس کے پیچھے وہ وجوہات کیا ہے، ان کو آج اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے میرا ایک سوال آپ سے ہے، آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان میں آپس میں جو اختلافات، آپس میں جو کشیدگی، آپس میں جو نفرتیں بڑھائی جا رہی ہے، ان کے پیچھے حکمران ہیں جو اس ملک میں اقتدار پہ قابض ہے، ان کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ وہ مسلم ممالک کو آپس میں نہیں جوڑ سکے، یا سیکنڈلی وہ آئیڈیالوجی جو مغرب ہمیشہ چاہتی ہے کہ مسلم ممالک جو دنیا میں ہے وہ ان میں آپس میں اتنے اختلافات اور اتنے ان کی آپس میں نفرتیں پیدا کی جائے کہ وہ سیٹل نہیں ہو سکے، آپس میں ان میں جنگ چلتی رہے، آپس میں اپنے مسائل ان کے ساتھ وہ ان کو ڈسکس کرتے رہے، اور وہ اپنے جو حالات ہے اپنے آپ کو ترقی نہ کر سکے، جس کی وجہ سے وہ مغربی ممالک جو ہے وہ مسلم دنیا پر راج کر رہے۔ کیا یہی وجہ ہے کہ مغربی آئیڈیالوجی جو ہے وہ مسلم ممالک میں امپلیمنٹ کی جا رہی ہے؟ یہ آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان دونوں بردرز ملک ہے، دونوں کے بارڈرز اٹیچ ہے، اور پاکستان اور افغانستان کے جو لوگ رہتے ہیں بارڈر کے اس پار یا اس پار، ان کے آپس میں اچھے تعلقات ہیں اور رشتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود سم ٹائم جو ہے ان کو بھی آپس میں جانے آنے کے لیے مشکلات ہوتی ہے، کیونکہ اختلافات اتنے پیدا کیے ہیں۔ وہ چند عناصر ہیں جن کی وجہ سے ملکوں میں جو ہے وہ اختلاف پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ یہ افغانستان سے ایک ہی چیز مطالبہ پہلے بھی کرتا تھا، جب دوحہ میں معاہدہ ہوا کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو، اور جو ٹیرورسٹ ہیں ہم مل کے اس کے ساتھ جو کلعدم تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ جو لڑیں گے ان کا خاتمہ کریں گے۔ معاہدہ تو اپنی جگہ، اس پہ ایگریمنٹ تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد پاکستان یہ سوچ رہا تھا کہ جب امریکہ کو افغانستان سے جب ہم بھگائیں گے نا تو یہاں پہ امن ہوگا، یہاں پہ کوئی اٹیک نہیں ہوگا، بالکل دونوں ملک سیف اینڈ ایزی رہیں گے، وہاں کے لوگ بالکل پرامن اور بہتر طریقے سے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن اس کے بعد کچھ حالات کچھ اس طرح چینج ہو گئے کہ جو پہلے ٹیررسٹ اٹیک کرتے تھے وہ اب زیادہ ہو گئے۔ اب جو یہ کشیدگی بڑھتی ہے وہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ پاکستان یہ ہمیشہ الزام لگاتا ہے کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور آگے سے طالبان اس چیز کو جو ہے وہ ڈینائی کرتے رہتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ اس کی ایک مثال 16 مارچ کو وزیرستان میں فوجی چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا، اس میں 2 افسران سمیت 7 فوجی شہید ہوئے۔ یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا کہ رمضان کے مہینے میں، اور ایک فوجی جو اپنے ملک کا دفاع کر رہا ہے، اور وہ تنظیمیں، وہ لوگ جو آ کے اس پہ اٹیک کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں، ان کے خاندان پہ کیا گزرتی ہوگی، یا کوئی ملک بھی کوئی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو جب اس حملے کو دیکھے پاکستان نے یہ سوچا کہ یہ جو سب کچھ جو کر رہے ہیں یہ ٹی ٹی پی کر رہے ہیں، اور گل بہادر جو گروپ ہے یہ گروپ بنا ہے، اور یہ دونوں مل کے پاکستان میں انہوں نے بہت سارے اٹیکس کیے، ان کی ذمہ داری بھی انہوں نے لی ہے، جو سینکڑوں اٹیکس ہوئے ہیں انہوں نے ٹی ٹی پی اور ساتھ میں گل حافظ جو گروپ ہے انہوں نے کیے۔ اب پاکستان نے اس کو کھوج لگانے کی کوشش کی، اور یہ جو وزیرستان کے ساتھ بیک سائڈ پہ جو نورستان ہے افغانستان کا جو صوبہ ہے، اس خوست کا جو علاقہ ہے، وہاں پہ خفیہ کارروائی ملنے پر کہ وہاں پہ ٹی ٹی پی اور جو گل بہادر گروپس ہیں نا، یہ ان کا ٹھکانے وہاں پہ، وہاں سے یہ پاکستان کے جو مختلف حملے ہیں اور ان کو ترتیب دیتے ہیں کہاں پہ کس سائڈ پہ کرنا ہے، کہاں پہ کرنا ہے۔ تو پاکستان نے اس کو ریٹیلیٹ کیا، وہاں پہ وہاں پہ حملے کیے۔ اس کے بعد افغانستان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے یہ کہا کہ یہ ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے، جو آپ نے ہماری سرزمین کی خلاف ورزی کی ہے، تو اس کے باوجود ہم نے امریکہ کو جیسے بگایا دنیا کی سپر طاقت کو، تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ بیان اتنا خطرناک ہے دونوں ممالک کے لیے کہ دونوں ممالک اختلاف مزید بڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ اس چیز کو بجائے اس چیز کو سمجھنے کے کہ اگر اس طرح بیان بازی سے ملک کے جو حالات ہیں اور جو ملک کے جو آپس میں تعلقات ہیں وہ متاثر ہو سکتے، اس کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ جب پاکستان اس چیز کو بار بار یہ آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، تو آپ اس کے کوئی نہ کوئی جواز تو، پروف تو کوئی نہ کوئی پیش کریں، کچھ نہ کچھ وہ سامنے لے آئے کہ ہماری سرزمین سامنے لے آئے میڈیا کے سامنے کہ یہ دیکھو ہماری سرزمین کلیئر ہے، ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی۔ اور آپ مل کے یہ جو جتنے بھی تنظیمیں جو اگینسٹ آپ پاکستان کے خلاف کام کرتی ہیں اور یہ اٹیکس وغیرہ کرتی ہیں،
ان کے ساتھ جو ہے کچھ نہ کچھ مل کے آپس میں دونوں ممالک کوئی نہ کوئی حل نکال سکتے ہیں۔ اب پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات کو اگر آپ جس نظر سے دیکھیں ان میں ایک ہی چیز ہے کہ یہ جو ٹیررسٹ جو اٹیکس ہوتے ہیں ان کی وجہ سے آپس میں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ پاکستان اس چیز کو ہمیشہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے، لیکن وہاں سے وہ ڈینائی کرتے ہیں، لیکن اس چیز پہ ایگری نہیں کرتے دونوں، یا اس چیز پہ افغانستان اس چیز کو مانتا نہیں ہے کہ ہم اس پہ تحقیق کریں گے، ہم کوشش کریں گے، ہم اس چیز کو ہر سطح پہ اٹھائیں گے کہ کون ہے کہ ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ لیکن وہاں سے جو ڈینائی کرنے کی وجہ اور یہاں سے پاکستان کا مطالبہ ہے کہ آپ یہ چیز کر رہے ہیں، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایگریشن کی طرف بڑھتا ہے، یہ معاملات مزید، یہ تعلقات اور یہ چیزیں مزید کشیدگی کی طرف بڑھ جاتی ہے، جس سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کا حل یہ ہے کہ دونوں ممالک جو ہے آپس میں ایک ہی چیز اختیار کر سکتے ہیں کہ ٹیبل ٹاک کی طرف، کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے مسائل ہیں ان کو ایک ہی چیز کے ذریعے حل کیا جاتا ہے، ٹیبل ٹاک۔ یہ مغربی ممالک جو ہے آج اتنے آگے نکل گئے ہیں، ان کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہ چھوٹے مسائل پہ فوکس نہیں کرتے، بڑے مسائل وہ جو ہوتے ہیں نا، اتنے بارڈر کے ایشوز ہوتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں تو وہاں پہ تو بارڈر ہوتے ہی نہیں ہے، لیکن کوئی بھی اس طرح کے بڑے ایشوز ہے اس کو وہ ایسے سولو کرتے ہیں ٹیبل ٹاک کے ذریعے۔ لیکن پتہ نہیں مسلم ممالک جتنے بھی ہیں ان میں ایسا کیا انہوں نے چھوڑا ہے کہ وہ ٹیبل ٹاک سے اتنے دور بھاگتے ہیں۔ تو اس چیز کو میں آج اس چیز کا ایک مطالبہ میں کر سکتا ہوں کہ دونوں اسلامی بردرز ملک ہیں اور دونوں کے تعلقات بہتر ہونا چاہیے، اور ٹیبل ٹاک پہ یہ سارے جو مسئلے ہیں نا، یہ بارڈرز کے، یہ اٹیکس کے، یہ ٹیرورسٹ کے، دونوں ممالک اگر متفق ہو جائیں کہ ہم اس کو حل کریں گے، لہٰذا پاکستان اور افغانستان کو بھی چاہیے کہ وہ اس سچویشن میں کہ اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ خدا نخواستہ اگر نہ ہو کہ اس طرح کی کوئی آپس میں کوئی بارڈر پہ اٹیکس بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو دونوں ملک اس سچویشن میں نہیں ہے کہ وہ اس سچویشن کو ہینڈل کر سکے، دونوں ملک کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے، تو لہٰذا یہ اب اس حالت میں یہ سجیسٹ کیا جا سکتا ہے کہ ٹیبل ٹاک کیا جائے، دونوں ممالک آپس میں بیٹھیں، اور جو ٹیرورسٹ ہیں، جو کالعدم تنظیمیں ہیں اور جو بھی پاکستان پہ اٹیکس ہوتے ہیں، ان کا ٹیبل ٹاک کے ذریعے کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے۔ جب ٹیبل ٹاک ہوگی تو یہ ایک بہترین حل ہے، اور اس کے علاوہ اگر یہ نہیں ہوگا نا تو یہ کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے، مزید تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔